بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانٹ دیا جاتا ہے حکمت، جو آنے والے دن کے اندر اچھا عمل کرے گا وہ عمل ایک سال میں اپنے بندوں کے لیے 300 دروازے رحمت حکیم، یعنی جو آنے والی شب ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، انسان کی اصلاح اور انسان کی بہتری کے لیے اس نے پوری ایک کتاب بتائی ہے کہ یہ انسان رائے راست پر آ جائے، یہ سیدھے راستے پر آ جائے، جہاں سے اس کو ڈر لگے وہاں یہ اپنی مقدس قرآن پیش کرے تو یہ اس کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے حکمت والا کام۔ کس میں بانٹ دیا جاتا؟ جو آنے والی مقدس رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے، شب فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے پاک، اور برات کا دوسرا معنی ہے بری ہونا۔ تو پتہ چلا کہ آج اس انسان کو بری کیا جائے گا، آج اس انسان کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور پہلی زندگی جو پیچھے زندگی تھی اس کے جو عمل تھے وہ پیش کر دیے گئے، اور جو یہ جو آنے والی ہے اس میں نئی زندگی شروع ہوگی۔ اب وہ کیسے شروع ہوگی؟ ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں کہ اس شب کے اندر ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ کر دے دیا جاتا ہے، اور ان انسانوں میں زندہ لوگوں میں جو آنے والے شعبان تک مرنے والے ہیں ان کے نام بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سپرد کیے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس شب کے اندر اعمال جو ہمارا عمل ہے یہ رب کے یہاں پیش ہوتا ہے، ہمارا عمل رب کے یہاں پیش ہوتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اب جب ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمارا دل چاہتا ہے اچھا عمل پیش ہو۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہمارا اچھا عمل رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو اگر جو اس رات گناہ کرے، جو ایک بدعت شروع ہے، پہلے تو لوگ آگ لے کر کے دوڑا کرتے ہیں کھیتوں میں، تو اب ٹیکنالوجی زیادہ ہو چکی، اب پٹاخے شروع ہو گئے، تو لوگوں نے سوچا کہ ہماری مغفرت اسی کے اندر ہے کہ ہم پٹاخے اڑائیں اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اے انسان یہ تو نادان ہے، یہ کم عقل ہے، یہ تیری کم سوچ ہے، تو اپنے جہنم کو خرید کر اپنے سرہانے رکھ کر کے جا رہا ہے، یعنی تو اپنی آگ کی جہنم کی آگ کو خرید کر اپنے سرہانے لے کر کے جا رہا ہے، اور جب تو اس دنیا سے چلے گا اور یعنی تیرے سرہانے سے جہنم اٹھ کر کھڑکی کھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کے اندر انسان کا وقت لکھا جائے گا، انسان کا نصیب لکھا جائے گا۔ اب نہ جانے میرا نصیب کیا لکھا جائے گا، آپ کا نصیب کیا لکھا جائے گا، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کا نصیب کیا لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غنیت الطالبین کے اندر یعنی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے پتہ نہیں ہے تیرا کفن دھل چکا ہے، تیرا کفن تیار ہو چکا ہے، تیرا کفن مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے، تیرا کفن دکان پر آ چکا ہے،
یعنی ہنسی کے اندر، تو مذاق کے اندر، تو پٹاخے کے اندر، تو خوشی اور ہو گیا ہے، تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آنے والے سال کے اندر تیری قبر کھودی گئی ہے۔ اور وہ شخص جس کو بتایا گیا کہ جس نے مکان کو بنا لیا، مکان بن کر تیار ہو گیا، اب مالک کے مکان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یعنی آنے والے سال کے اندر میری جان قصر عنصر سے پرواز کر جائے گی، میں اس مکان کے اندر نہیں بسوں گا۔ یعنی یہی وہی شب ہے، یہی شب ہے کہ جس کے اندر انسان کا وقت لکھا جائے گا۔ اچھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ زیادہ تر اس شعبان کے اندر اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ مرنے والے کی لسٹ اسی میں تیار ہوتی ہے، آنے والوں کی لسٹ اسی میں تیار ہوتی ہے۔ جو آنے والے ہیں ان کا رزق ان کو تھما دیا جاتا ہے، تو جو جانے والے ہوتے ہیں ان کا رزق کم کر کے اور ان کی لسٹ اس کے اندر بتا دی جاتی ہے۔ اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ آنے والے سال کے اندر جب میری روح قصر عنصر سے پرواز کرے اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور جب میں اس دنیا سے چلوں تو میں روزہ دار ہوں۔ تو پتہ چلا آج کی رات میں جو شخص عمل کرے گا، اچھا عمل، جو آنے والے دن کے اندر اچھا عمل کرے گا، وہ عمل 1 سال تک برابر چلے گا۔ کہاں تک چلے گا؟ سال تک۔ یعنی اگر کسی شخص کی موت شعبان کی پہلی تاریخ کو لکھی ہے، آنے والی شعبان کی پہلی تاریخ کو لکھی ہے، تو اس کو شعبان کی پہلی تاریخ تک مؤخر کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب جو کوئی شخص اس شب کے اندر جو عمل کرے گا تو اس کا ثواب کہاں تک لے جائے؟ یعنی مرنے کی جو دن ہے، مرنے کا جو دن ہے اس دن تک لے جایا جائے گا۔ اور جو شخص اس رات یا آنے والے دن کے اندر کوئی گناہ کرے، مثال کے طور پر کسی کا بچہ پٹاخہ پھوڑ دے، اب بچے کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ باپ نہیں ہے تو ماں کو ملے گا، ماں اور باپ نہیں ہے تو دادا کو ملے گا، دادا نہیں ہے تو دادی کو ملے گا، ان سب کو وہ گناہ ملے گا۔ اور یہ گناہ کہاں تک چلے گا؟ اگر وہ آنے والے سال کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جو اس شب اور آنے والے دن میں جو گناہ کو ثواب کرے گا، اس سال اگر وہ مر گیا اسی ثواب کے اندر اٹھایا جائے گا، اسی عذاب کے اندر اٹھایا جائے گا۔ تو جتنا ثواب ہے اتنا ہی عذاب بھی ہے۔ جو اس کے اندر گناہ کرتا ہے، جو اس کے اندر لوح العذاب کے اندر، جو لوح العذاب کے اندر اس کے اندر دن گزارتا ہے، تو اب ہمیں اس شب کو کس طریقے سے منانا چاہیے؟ اب اس شب کے اندر انعامات کیا ہے؟ سب سے پہلے انعام کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، 15ویں شعبان کی شب ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھئے اور اپنا سر آسمان کی طرف کیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا اور جبریل امین سے فرمایا یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اب میرا وہ اسلامی بھائی، وہ نوجوان اس رات کے اندر لہولاب کے اندر گزارے، ادھر تو پیسو جلال اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ نہ انجانے کے اندر جان کر کے اس کے اندر گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا لانفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان
بولے یہ